السلام علیکم خواتین و حضرات. جیسے جیسے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک بے مقصد قسم کی جنگ شروع ہوئی ہے، ایک بوم ادھر گرایا، ایک بوم ادھر گرایا، بغیر کسی اسٹریٹجی کے، نیتانیاہو کا پاپولیرٹی کا گراف نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں نیچے گیا ہے، بلکہ اسرائیل کا بھی. آج ہم تھوڑا سا اس نظر سے دیکھیں گے نیتانیاہو کی شخصیت کو، کدھر سے وہ سیاست میں آئے، کس طرح وہ قدم بقدم پرائم منسٹرشپ کی طرح آئے، ان کو لانے والا کون تھا، کیوں اتنے زیرک نظر ہونے کے باوجود سیاست پہ ان کی نظر بڑی گہری ہے، برسوں سے وہ امریکہ کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہے، تو کیسے ان سے اتنی بڑی چوک ہوئی کہ وہ جو انڈر کرنٹس تھے اس کو سمجھ نہیں پائے، امریکن لوگوں کے دل کی آواز کو مس کر گئے. اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے. السلام علیکم، ویلکم بیک خواتین و حضرات. بنجامن نیتانیاہو کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ ایک دم ڈراپ کر آیا. اب کیا اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی اسرائیل کے خلاف بھی جو فیلنگز ہیں امریکنز کی وہ بھی نگیٹو ہو گئی ہیں، یا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں؟ اس بات کا جواب دینے کے لیے ہمیں تھوڑا سا نیتانیاہو کے بیک گراؤنڈ میں جھانکنا پڑے گا. ایک چھوٹی سی کھڑکی. نیتانیاہو کے بارے میں یہ بات لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ انہوں نے فیلاڈیلفیا یو ایس سے اپنا ہائی اسکول مکمل کیا. اس کے بعد وہ واپس اسرائیل جا کر انہوں نے جو اسرائیلی ایلیٹ ڈیفنس فورس ہے اس کو جوائن کیا، کمانڈو کی ٹریننگ حاصل کی، اور ان کی بہت بڑی ایکنالجمنٹ ہے. ایک جنگ کے دوران، ایک سکرمش کے دوران انہوں نے 7-8 اسرائیلیز کو رہا کرایا. جن کمانڈوز نے کرایا اس میں ایک نام نیتانیاہو کا بھی آتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پرائم منسٹرشپ کی تک دوڑ کیسے لگی؟ وہ اپنی مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آرمی چھوڑ کے واپس امریکہ جاتے ہیں، اور وہاں کی جو سب سے نامی گرامی یونیورسٹی ہے انجینئرنگ کی، جس کا آج بھی نام ادھر ہی ہے جدھر اس وقت نیتانیاہو جب تعلیم حاصل کر رہے تھے تو تب ہوتا تھا، MIT میساچیوسٹس میں، ادھر سے انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی. اور ایک بڑی دلچسپ بات، کچھ وقت یہ بوسٹن میں بھی ان کی پوسٹنگ رہی. ایک فرنیچر بنانے کا کارخانہ تھا جس کا آؤٹ لیٹ، اس کی مارکیٹنگ امریکہ میں بھی ہوتی تھی، اور اس فیکٹری یا اس آؤٹ لیٹ کا جو مارکیٹنگ ڈائریکٹر تھا اور یو ایس میں بیس تھا وہ بنجامن نیتانیاہو تھا. جی آپ صحیح سن رہے ہیں. اچھا اب آتے ہیں آگے، یہ سیاست کیسے ہے؟ دلچسپ بات کہیں یا اس کو قدرت کا اتفاق سمجھیے. ایک کانفرنس کے دوران موش ایرنز جو اس وقت ایک سفیر تھے، اور اسرائیل کے سفیر جو واشنگٹن میں بیس تھے، ان کی ملاقات نیتانیاہو سے کانفرنس میں ہوتی ہے، اور ان کو نیتانیاہو میں ایک خاص ایسی چیز نظر آتی ہے جو شاید عام ڈیلنگ میں لوگ مس کرتے ہوں، اور وہ چیز تھی کہ نیتانیاہو جب اپنی لاجک سے کوئی بھی بات کو پیش کرتے ہیں تو مد مقابل کی ان کی بات مانتے ہی بن پڑتی ہے. وہ اتنا تھرولی اپنا موقف پیش کرتے ہیں کہ لوگ
ڈس ایگری نہیں کر پاتے ان کی لاجک اور ان کے فیکٹس کے ساتھ. موشے ایرنز ان کو بطور ڈپٹی اپنا یعنی ڈپٹی ایمبیسڈر واشنگٹن میں جو اسرائیل کی ایمبیسی تھے ادھر لے آئے. اور نتھانیاہو کے آنے کے کچھ ہی عرصے بعد اس پوزیشن پر، اس وقت دیکھیے سوشل میڈیا وغیرہ کا تو زمانہ نہیں تھا، اس وقت تو ٹیلی ویژن ہوتا تھا، اور اس وقت کے جو لیڈنگ شوز تھے نائٹ لائن اور لیری کنگ لائیو، اس میں ہر دوسرے تیسرے پروگرام میں، ہفتے میں دونوں پروگرامز میں ایک دفعہ تو ضرور نتھانیاہو کی موجودگی ضرور ہوتی تھی. اور اپنی زندگی کے اگلے 40 سال کریئر کے جو نتھانیاہو نے گزارے، اس میں چاہے وہ جس بھی پوزیشن پہ رہے ہوں، ایک کام وہ تھرو آؤٹ کرتے رہے، اور وہ تھا اسرائیل کے انٹرسٹ کا تحفظ امریکہ کو لے کے، امریکہ میں، اور اس کی وہ حفاظت کرتے رہے. اور انہوں نے انشور کیا کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں، امریکہ کی جو سوچ ہے، امریکہ جو چاہتا ہے، اسرائیل جو چاہتا ہے، امریکہ اس سے ان سنک ہو، انہی لائنز پر اس کی بھی سوچ چلے. نتھانیاہو نے ابھی تک اسرائیل کے وہ پرائم منسٹر ہیں جو سب سے لمبی مدت تک کے لیے پرائم منسٹر رہے ہیں، اور اسی لیے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی انگلی امریکن نبض پہ رکھی، تو وہ رائٹنگ آن دا وال اتنی بری طرح کس طرح مس کر گئے اور کیسے مس ہوئی. اب آئیے مدعے پہ. 2 سال پہلے جب اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا اور جس طرح وہاں پہ ایک بے ہمانہ تشدد، قتل و غارت، عورتوں کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے کیا گیا، رائے تو تبھی بدلنے لگی تھی کہ اسرائیل آفٹر آل نہتے لوگوں کے خلاف کس حد تک ہی جا سکتا ہے. اور 2 سال پہلے 19 ڈیموکریٹک سینیٹرز نے ووٹ کیا کہ اسرائیل کو آئندہ آرمز نہ بیچے جائیں. اب یہ ایک میجر شفٹ تھا. آج سے کیا 5 سال پہلے ہم لوگ سوچ سکتے تھے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ، چاہے وہ ریپبلکن ہیں چاہے وہ ڈیموکریٹس ہیں، وہ اسرائیل کے اگینسٹ میں جا کر کریں گے فیصلہ یا اس قسم کی رائے دے سکتے ہیں؟ نہیں. سالیہ سال امریکن صرف ایک الائنمنٹ ان کی جو بہت عرصے سے تھی، کئی دہائیوں سے اسرائیل کے ساتھ، وہ یوں چلتے رہے ہیں. تو کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ڈیموکریٹس اور بڑی حد تک ریپبلکنز ایک پیج پہ ہوں گے کہ اسرائیل کی پالیسیز اب امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی. جہاں پہ ممدانی جیسا میئر نیو یارک میں آئے گا جو اوپنلی اینٹی زائنسٹ ہوگا اور ٹرمپ کے خلاف ہوگا، جہاں پہ کونیکٹیکٹ سے کرس مرفی آئے گا اور وہ اور میریلینڈ سے آئے ہوئے کرس وین ہولین نمایاں طور پہ پبلک فورمز میں، پارلیمنٹ میں اسرائیل کی کھلے لفظوں میں مخالفت کریں گے، اور امریکہ کے اپنے چینلز کھل کر ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف جائیں گے جو پرو اسرائیل ہیں. یہ کولیپس جو اسرائیل کا سپورٹ یہ اگینسٹ آیا ہے، ایک دم آیا ہے، وہ اصل میں ایک دم نہیں آیا. وہ کہتے ہیں نا، سطح تو تھوڑی سموتھ تھی لیکن نیچے ارتعاش جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا، لہریں بننی شروع ہو گئی تھیں. اور جب دریا زور پکڑ لیتا ہے تو وہ لہریں سرفیس کو توڑ کر اوپر آ جایا کرتی ہیں. اور اس وقت امریکہ کی دونوں ہی پارٹیز، چاہے وہ ریپبلکن ہیں یا
ڈیموکریٹس ہیں، وہ جو ایک میس ول ہے امریکن لوگوں کی، اس کو اگنور کرنا افورڈ ہی نہیں کر رہے، خصوصاً آنے والے الیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور اب امریکن پبلک کا اتنا زور ہے اس رائے پہ کہ وہ امریکہ کے لیے اسرائیلی پالیسیز کو ایک پولیٹیکل لائبلٹی تصور کرنے لگی ہے۔ نیتانیاہو اس گرتے ہوئے ہاتھی کی طرح ہیں جو جب گر کے پچھاڑے مارتا ہے تو وہ بہتوں کو سائڈ پہ نقصان پہنچاتا ہے، اور شاید اسی لیے وہ اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران کے اوپر نیوکلیر بام برسائیں، جس کے لیے ٹرمپ نے انکار کر دیا ہے۔ لیکن نیتانیاہو کی کوششیں جاری ہیں۔ بقول شاعر، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اب کون کتنا ڈوبے گا؟ امریکہ کو تو ڈبا چکا اسرائیل، تو مزید حالات کس نہج پہ جائیں گے؟ کیا ٹرمپ کے کسی مزید کمزور لہجے میں نیتانیاہو ان کو دوبارہ پکڑنے میں کامیاب ہوں گے؟ جیسے جیسے حالات آگے چلیں گے خواتین و حضرات، ویسے ویسے ہم پھر ملیں گے اس موضوع کو لے کر۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ چینل یاسمین آفتاب علی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔